غیر دین کو دین سمجھا جائے۔ آگے تفصیل میں عرض کروں گا۔ بدعت دو قسم پر ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ وہاں مزید تفصیل ہو جائے گی، البتہ یہاں اتنی بات یاد رکھیں، غیر دین کو دین سمجھنے کا نام کیا ہے؟ بدعت۔ بدعت سنت کا اختلاف۔ یقینی بات ہے جب کوئی آدمی کسی کے ہاتھ پر کلمہ اسلام قبول کرے گا، جس کے ہاتھ پر اس نے کلمہ اسلام قبول کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے۔ معیار اس حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے بنیں گے؟ 73 فرقے بنیں گے، صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی آقا وہ کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ بات کو یاد رکھیں، جو آدمی کلمہ اسلام قبول کرے گا، جس کے ہاتھ پر بھی قبول کرے، خواہ وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، رافضی ہو، یہی چار ہی پائے جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ باقی جگہ شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، تو ہم ان کی جگہ کیا ہے؟ حنفی ہیں۔ اب جس نے کلمہ قبول کیا ہے جس کے ہاتھ پر، اب جس کے ہاتھ پر کلمہ قبول کیا گیا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے معیار مقرر کر دیا۔ معیار یہ مقرر کیا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 گمراہ ہوں گے، ایک فرقہ نجات پائے گا۔ نجات ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں ہی الجماعت کے الفاظ آتے ہیں، ایک روایت میں اہل سنت والجماعت کے الفاظ آتے ہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی، قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے چمکتے ہوں گے، اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا لفظ مان علیہ وصحابی کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام سے چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ اب نجات پانے والی جماعت وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کے جو مخالف ہوگا اس کو اہل بدعت کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ اہل بدعت کہا جائے گا۔ اب دین کے جو مسائل ہیں، نمبر ایک یا تو ضروریات دین میں سے ہوں گے یا ضروریات اہل سنت میں سے ہوں گے۔ ضروریات دین میں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر منقول ہیں، ان کا علم علماء کو بھی ہے، عوام الناس کو بھی ہے، حتیٰ کہ عوام الناس مسلمانوں کے اندر کافر بھی رہتے ہیں تو ان کو بھی علم ہے۔ ضروریات اہل سنت کیا ہیں؟ وہ مسائل جو احادیث متواترہ کے اندر ہیں، جن کا علم علماء کو ہے، جن کا علم علماء کو ہے، اگر کوئی ضد کے مارے نہیں مانتا تو الگ بات ہے، یہ لفظ یاد رکھنا۔ جن کا علم علماء کو ہے، اگر کوئی عالم ضد کی وجہ سے نہیں مانتا تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب علماء تک تو وہ مسائل متواتر طریقے سے احادیث سے ثابت ہیں، علماء کو علم ہے، کوئی نہیں مانتا ضدی تو الگ بات ہے، لیکن عوام ناواقف ہے۔ عوام کیا ہے؟ عوام ناواقف کو وہ مسائل سمجھائے جائیں۔
اگر وہ مسائل کو سمجھ لیں اور ان مسائل کے مطابق عقیدہ رکھیں تو اس کو کہیں گے اہل سنت والجماعت۔ کیا کہیں گے؟ جس طرح پہلی قسم جو تھی ضروریات دین والی، ضروریات دین والی، وہ بھی متواتر تھے مسائل، یہ دوسری قسم بھی متواتر ہیں، لیکن اس تواتر کا علم علماء کے علاوہ عوام تک نہیں تھا، یا علماء جو انکار کرتے ہیں وہ ضد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ عوام الناس کو علم نہیں ہے تو عوام الناس کو مسئلہ سمجھایا جائے کہ یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے، اب سمجھ جائے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اگر حدیث متواتر سے نکالا ہوا مسئلہ وہ نہ مانے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اہل سنت والجماعت سے وہ خارج ہے۔ وہ مسئلہ بھی حدیث متواتر سے ثابت ہے جس کا ضروریات دین کے ساتھ تعلق تھا، یہ جو ضروریات اہل سنت کے ساتھ تعلق ہے یہ بھی حدیث متواتر سے ثابت ہے۔ البتہ فرق یہ ہے جو ضروریات دین کا تواتر کا علم عوام الناس کو تھا، اس مسئلے کا تواتر کے ساتھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اب اس کی مثال، اس کی مثال تو آپ نے سنی، اب اس کی مثال یہ ہے جس طرح عقیدہ حیات النبی ہے، عقیدہ حیات النبی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو برزخ میں حیات حاصل ہے، پیغمبر علیہ السلام کو برزخ میں حیات حاصل ہے، یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے، لیکن اس حدیث متواتر کا علم عوام الناس تک نہیں ہے، مولویوں تک ہے۔ جو مولوی مانتے ہیں الحمدللہ، جو مولوی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ رہ گئی عوام الناس، عوام کو مسئلہ سمجھایا جائے گا، عوام مان لے تو اہل سنت والجماعت ہیں، اور اگر عوام نہ مانے تو جس طرح وہ مولوی ضدی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اسی طرح یہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ ایک تو عقیدہ حیات النبی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیا، آپ کا معراج جسمانی بھی ہوا، بعض معراج روحانی بھی آپ کو ہوئے ہیں۔ اب جو آدمی معراج جسمانی کا انکار کرے گا یا روحانی معراج کا انکار کرے گا، یہ بندہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ کس سے؟ کیونکہ یہ احادیث متواتر ہیں کہ حضور نے معراج کیے ہے، قرآن نے بھی اجمالاً فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ ہم اسریٰ بعبدہ سبحان کے لفظ سے معراج جسمانی کو ثابت کرتے ہیں، لیکن احادیث متواترہ سے ہے، یہ وہ متواتر احادیث ہے جو عوام ان سے واقف نہیں ہے، عوام کو یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی معراج جسمانی یا روحانی کا انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا معراج جسمانی کو، تو یہ ماننا ضروریات اہل سنت میں سے ہے، کیونکہ یہ بھی متواتر روایات سے ثابت ہے، وہ مسئلہ بھی متواتر سے ثابت تھا، یہ بھی متواتر سے ثابت ہے۔ البتہ وہ عوام الناس بھی جانتی تھی، ان متواتر کو عوام الناس جانتی نہیں ہے، مولوی تو جانتے ہیں لیکن عوام الناس جانتی نہیں ہے، تو اس لیے اس متواتر مسئلے کو اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضروریات اہل سنت، ایک ہے ضروریات دین، ایک ہے ضروریات اہل سنت۔ ضروریات دین کا منکر معول کافر، ضروریات اہل سنت کا منکر ہو بلے معول ہو، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج۔ یہ فرق سمجھ آیا ہے کہ ضروریات دین
والا عقیدہ بھی احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور ضروریات اہل سنت والا عقیدہ بھی حدیث متواترہ سے ثابت ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ ضروریات دین والی روایات کے مفہوم کو مسلمان تو اپنی جگہ رہ گیا، کافر بھی جانتا ہے، لیکن ان کے مفہوم کو مسلمان کے علماء تو جانتے ہیں لیکن عوام الناس جانتی نہیں ہے۔ عوام الناس کے نہ جاننے کی وجہ سے اس عقیدے کو کہا گیا کہ یہ عقیدہ ضروریات اہل سنت میں سے۔ آپ میں سے کسی کو بات سمجھ نہ آئی ہو، مولوی صاحب ہو سکتا ہے آپ نیند کر رہے ہو، اگلی بات پھنسے گا، جو میں نے کہی ہے یہ سمجھی ہے تو نے؟ میں نے یہی پوچھا ہے، کہتا کیفیت کیا ہے؟ مجھے تیری کیفیت کا پتہ نہیں ہے، تو زندہ بیٹھا ہے، تو قبر کی کیفیت جاننا چاہتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو زندہ ہے یا نہیں ہے مولانا جی؟ کہاں ہے حیات النبی؟ کہاں ہے پنج پیروں کے ہاں؟ کہاں ہے پنج پیروں کے ہاں حیات کہاں ہے؟ بتا تو صحیح، لفظ تو بول۔ اس کو چھوڑ، تو لفظ جو استعمال کر رہا ہے، کہتا ہے وہ قائل ہے حیات النبی کے۔ کہاں قائل ہے؟ کس چیز میں؟ برزخ کدھر ہے؟ وہ بنارس میں ہے۔ وہ کدھر ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ برزخ ہے کدھر؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے شریف آبدی۔ بنارس میں ہے، میاں والی میں ہے، پنج پیر میں ہے، کدھر ہے برزخ؟ جی وہ کہاں ہے بیچاری؟ تو پھر نبی کہاں ہے؟ قبر میں ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر حیات تو قبر میں ہو گئی نا۔ کدھر برزخ؟ وہ برزخ بھی تو ادھر ہی ہے نا، پھر ادھر ہی ہے نا، تو پھر ادھر ہی حیات ہو گئی نا، پھر کیا اختلاف ہوا؟ پھر کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ بتائیں؟ اب تیسری مثال، ایک میں نے حیات النبی کی مثال دی، دوسری معراج کی دی، تیسری ایک بندہ کہتا ہے میں عذاب قبر کا قائل ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں عذاب، اس کو پوچھو اسی قبر کا قائل ہے تو؟ پھر گردن میں وہ رسی پڑ جائے گی جیسے پھانسی ڈالتے ہیں۔ کون سی رسی؟ ایک بندہ کہتا ہے، توجہ کر میری بات پہ، کیا کہتا ہے؟ میں عذاب قبر کا، آپ اس سے سوال کریں کہ اس قبر کے عذاب کے قائل ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو پھر وہ پھندا گلے میں آ جائے گا، کبھی نہیں بولے گا اس قبر میں، کہے گا میں اس کو قبر ہی نہیں مانتا۔ جی کہے گا میں اس کو قبر میں نہیں مانتا۔ وہ کبھی جنازہ لے کے جائے گا علیین میں، اور کبھی لے کے جائے گا سجین میں، دھڑ کو ادھر پھینکے گا اور اس کی روح کا جنازہ لے کے کبھی جائے گا علیین میں، اور کبھی یہ مولوی ہے جو ضد پہ اڑا ہوا ہے، پتہ ہے اس کو کس پہ اڑا ہوا ہے؟ ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ اب نہیں بولتا تو ہم خالی الفاظ نہیں بتاتے،
سمجھا؟ آپ یہ نہ سمجھنا کہ خالی الفاظ بتائے گا. بہت سارے مولوی کہتے ہیں کہ قاسمی صاحب کو کیا آتا ہے، صرف یہی مسئلہ تو آتا ہے. کہتے ہیں اس کو آتا کیا ہے، اس کو تو یہی مسئلہ آتا ہے بس. تو آپ ہی مان جائیں تو بہتر ہی ہے. ٹھیک ہے، پھندا کدھر پڑتا ہے گلے میں، اس میں یا قبر میں؟ تو اب ایک بندہ کہتا ہے میں عذاب قبر کو مانتا ہوں. جب اس کو کہا جائے اسی قبر میں، پھر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. عذاب قبر کی احادیث متواتر ہیں. قبر ادھر یہ جہاں جنازہ لے کے جاتے ہیں، جہاں من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا سوال ہوتا ہے، یہی قبر ہوتی ہے. اب یہ اس کو مانتا نہیں ہے تو یہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. کیونکہ یہ مسئلہ احادیث متواترہ سے، اس لیے جس نے پڑھی ہے مشکات شریف تو سازہ کہتے ہیں عذاب قبر کا منکر کافر ہے. عذاب قبر کا منکر، میں تو کافر نہیں کہتا، میں صرف کس سے خارج کر رہا ہوں؟ اہل سنت والجماعت سے خارج کر رہا ہوں. تو میری تسبیح کے دانے پیچھے ہیں، آگے نہیں ہیں. سمجھے بات کو نہیں سمجھے؟ کیونکہ عذاب قبر ثابت ہے احادیث متواترہ سے، لیکن عوام الناس تک یہ نہیں پہنچی، ضدی مولویوں تک پہنچی ہیں. ٹھیک ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، مولویوں تک پہنچی ہیں لیکن ضد کے مارے انہوں نے مانا نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں تک مانتے ہیں. قبر کا عذاب برحق ہے. جب کہہ دیا جائے یہ حق ہے کدھر، اس قبر میں ہے، پھر کہتے ہیں بس گلے میں پھندا ہے. ٹھیک ہے، اب لٹک مریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اس قبر میں ہے. اس تو یہ ضروریات اہل سنت کا منکر ہے. یہ اہل سنت والجماعت سے کیا ہے، خارج ہے. آپ یہ سبق یاد کر کے جانا، ایسے نہیں ہے کہ آپ بھول جائیں، مولوی صاحب کی برزخ میں پڑے رہیں، فلاں چیز کی اس میں پڑے رہیں. یہ مسئلہ یاد رکھو، یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے. ضروریات اہل سنت ان احادیث متواترہ کو کہتے ہیں جو علماء تک تو پہنچی ہیں لیکن عوام الناس کو پتہ، وہ متواتر احادیث ہیں جو علماء تک تو پہنچی ہیں لیکن عوام الناس کو پتہ نہیں ہے متواتر. کیا وہ بھی قطعی ہیں، وہ بھی قطعی ہیں، لیکن عوام الناس تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کی قطعیت میں فرق آ گیا ہے. قطعیت میں فرق آ گیا ہے. اس فرق آنے کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ اہل سنت والجماعت سے خارج کیا جائے گا. ما انا علیہ واصحابی، یہ اہل سنت والجماعت ہیں. اب جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہوگا اس کو کیا کہیں گے، اہل بدعت. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ دین ہے، حدیث ہے. میں نے کہا نا دین کو، غیر دین کو کیا کہے، دین اس کو کیا کہتے ہیں، بدعتی. دین کا کیا کرے، انکار کرے. غیر دین، اب جو اس نے اپنا مطلب سمجھا ہوا ہے، اپنا مطلب، یہ بدعت ہے. جو مطلب تھا وہ نہیں سمجھا، وہ سمجھا جو اس کے ذہن میں آیا، تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہیں گے، بدعتی کہیں گے. اہل سنت والجماعت سے خارج، اور کیا کہیں گے، بدعتی. تو ہمیشہ سنی کی نماز سنی کے پیچھے ہوتی ہے، بدعتی کے پیچھے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سنی کی نماز سنی کے پیچھے ہوتی ہے. ایک بندہ جائے رضا خانیوں کی مسجد میں، یہ نیت کر کے کھڑا ہو جائے، تبلیغی نہ ہو، پیچھے امام کے اللہ اکبر، تو آپ کا کیا نظریہ، نماز ہو جائے گی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہوگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو ٹائٹ کر دوں گا.
ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ ایک ہے ضروریات دین، ایک ہے ضروریات اہل سنت۔ ضروریات دین کا منکر کافر ہے، ضروریات اہل سنت کا منکر کافر نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ جب سنی نہ ہوا تو کیا ہوا؟ بدعتی ہوا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اہل بدعت۔ یہ مسئلہ آ گیا سمجھ؟ صحیح معنی میں یہ بات یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ تھا سنت اور بدعت کا اختلاف۔ تیسرے نمبر پر ہے اجتہادی اختلاف۔